محترام دوستوں اور بزرگوں، انفاق فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے حلال مال میں سے خرچ کرنا، اور یہ خرچ کرنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کے ساتھ کسی فاسد غرض کو منسلک نہ کیا جائے۔ اور اللہ نے قرآن میں جو اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کی تعریف بیان کی، وہاں اللہ نے فرمایا علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ لوگ علی حبہ اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو مسکینوں پر، یتیموں پر، قیدیوں پر۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنے حلال مال میں سے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اللہ نے قرآن میں جا بجا بیان کیا، ترغیب کے طور پر بھی بیان کیا، ترہیب کے طور پر بھی بیان کیا۔ اللہ فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ۔ اللہ نے تعبیر کو، انداز کو بدل دیا، اپنے نام پر جو خرچ کرتے ہیں اس خرچ کو اللہ نے قرض کا نام دیا۔ یہ انسان کی فطرت اور جبلت کے مطابق، انسان کی یہ فطرت ہے خرچ وہاں کرتا ہے جہاں سے واپسی کی امید ہو کہ مجھے واپس مل جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو، جو تم میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، جو تم میری محبت میں غریبوں پر، ناداروں پر، مفلسوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر خرچ کرتے ہو، جو تم میری رضا کی خاطر مسجد میں خرچ کرتے ہو، مدرسے میں خرچ کرتے ہو، جو تم میری رضا کی خاطر کسی بھی خیر کے مصرف میں خرچ کرتے ہو، اس خرچ کرنے کو تم رائگان نہ سمجھو، بلکہ تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، تم یہ اللہ کو قرض دے رہے ہو، اور اللہ قرض تمہارا واپس لوٹائے گا۔ صرف یہی نہیں لوٹائے گا بلکہ اللہ واپس لوٹائے گا دگنا چگنا کر کے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا بڑھا کر اللہ لوٹائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک آدمی کا قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہونے کے بعد اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی۔ یہ پریشان ہوگا کہ میرا جنت میں جانا اب مشکل ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پر کوئی آدمی کسی کو کوئی نیکی نہیں دے سکتا۔ وہاں منظر یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہاں انسان اپنے قریبی رشتوں سے بھی بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ تو یہ بندہ پریشان ہوگا کہ میرا اب جنت میں جانا مشکل ہو گیا۔ اچانک اللہ کہیں گے کہ تو پریشان نہ ہو، یہ سامنے جو
نیکیوں کا پہاڑ ہے، یہ تیرا ہے، اس پہاڑ کو تیرے نیکیوں والے ترازو میں رکھوں گا تو تیرا ترازو پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیوں والا، تو جنت میں ضرور جائے گا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ شخص کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ایسی نیکی کی نہیں ہے، اس پہاڑ جتنے عمل تو میں نے کیے نہیں ہیں، یہ کہاں سے آ گیا بتا دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے فلاں وقت میں تو نے اپنے دلی خوشی سے میری رضا کی خاطر فلاں مسکین کو ایک کھجور کا دانہ دیا تھا، وہ ایک کھجور کا دانہ تو نے مسکین کو نہیں دیا، تو نے میرے ہاتھ پہ رکھا اور میں نے اس کو بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا حتیٰ کہ احد پہاڑ جتنا اسے بنا دیا۔ جا تو اپنے اس صدقے کی وجہ سے، میرے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے تو کامیاب ہو گیا، تو سیدھا جنت میں چلا جا۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو قرض کے ساتھ تعبیر کیا، اور قرض بھی ایسا کہ جتنا دیا ہے اتنا نہیں واپس، ڈبل بھی نہیں، 3 گنا بھی نہیں، اضعافا کثیرہ، کئی گنا، کثیر کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اسے اللہ بڑھا چڑھا کر تمہیں دے دیں گے۔ اور جب اللہ دینے پہ آ جائے تو اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ کے رستے میں دینے والا شخص، حدیث پاک کے اندر آتا ہے السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار۔ سخی آدمی، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والا آدمی، قریب من اللہ، اللہ کے بھی قریب ہے، قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب ہے، وبعید من النار، اور جہنم سے بہت دور ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا والبخیل، وہ شخص جو بخیل ہے، کنجوس ہے، اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا، یہ شخص ایسا ہے بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہے، وقریب من النار، اور جہنم کے قریب ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ سخی آدمی اللہ سے بھی، اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب، اور جہنم سے دور۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور جہنم کے بالکل قریب۔ اور میرے نبی کا ایک اور فرمان ہے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صداقت، پوری دنیا کی صداقتوں کو جمع کر دیا جائے، پوری دنیا کے سچوں کو جمع کر دیا جائے، وہ میرے نبی کی صداقت کو پہنچ نہیں سکتے۔ میرے نبی کی ہر بات سچی ہے، سچائی کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ اس کے باوجود بھی میرے نبی نے 3 چیزوں پر قسم کھائی۔ قسم یقین دلانے کے لیے، بات کو مؤکد کرنے کے لیے، بات کو مضبوط کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ میرے نبی کی تو ویسے بھی زبان سے نکلی ہوئی بات وہ تو سچی ہے، کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی طرف سے کوئی کلام کرتا ہی نہیں ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو زبان سے بولتا ہے رب بتاتا ہے تو نبی بولتا ہے۔ نبی کی ہر بات سچی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں پر قسم کھائی، اور ان 3 چیزوں کو مؤکد کیا، مضبوط کیا، اور فرمایا میرے نبی نے ثلاث اقسم علیہم، 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں محمد اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ پہلی چیز ما نقصت صدقۃ من مال، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں صدقے سے مال کم
نہیں ہوتا، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کے نام پر دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز پر میرے نبی نے قسم کھائی، من وما تواضع للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کر لیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، میں محمد قسم کھا کر کہتا ہوں الا رفعہ اللہ، اللہ اسے بہت بلند کر دیتے ہیں، اللہ اس کا مرتبہ، اللہ اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز پر میرے نبی نے قسم کھائی، فرمایا میں محمد قسم کھاتا ہوں ولا فتح رجل علی نفسہ ولا فتح رجل علی نفسہ باب المسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب الفقر، وہ شخص جو سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، رب سے توجہ ہٹا دیتا ہے، رب سے نہیں مانگتا، لوگوں کے آگے دامن پھیلا دیتا ہے، تو میرے نبی نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ اس پر پھر فقیری کا ہی دروازہ کھول دیتا ہے، وہ کبھی امیر نہیں ہوتا، اس کے حالات درست نہیں ہوتے جو اپنے اوپر مانگنے کا ہی دروازہ کھلا کر دے۔ تو یہ تین، پہلا جو ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، نبی نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں پر خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مسجد بنانے سے، مسجد میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کسی بھی خیر کے مصرف میں اگر خرچ کرو تو مال کم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے میرے نبی نے بلال سے فرمایا یا بلال انفق، اے بلال اللہ کے رستے میں خرچ کر، اللہ کے رستے میں خرچ کر، ولا تخشى منزل عرش اقلالا، ولا تخشى منزل عرش اقلالا، عرش والے سے غربت کا خوف نہ کھا کہ تو نے خرچ کیا تو تو غریب ہو جائے گا، تو خرچ کرتا رہے، اس عرش والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے بڑے خزانے ہیں۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے یبن آدم، اے آدم کی اولاد، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے ابن آدم، تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات، سب کے سب لوگ ایک میدان کے اندر، فی صعید واحد، ایک میدان کے اندر آ جائے اور ہر ایک مانگنے والا اپنی حاجت رب سے مانگتا جائے، ایک حاجت نہیں کل حاجات مانگتا رہے، اللہ دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، پہلوں کو بھی، پچھلوں کو بھی، انسانوں کو بھی، جنات کو بھی، سب کو اللہ دیتا رہے گا، دیتا رہے گا، دیتا رہے گا، ما نقصت من ملکہ شیئا، سب کو دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانوں میں سے ذرا برابر بھی کم نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا تم سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو کر نکالتے ہو، سوئی کے ناکے کے ساتھ پانی جو تھوڑا بہت نکلتا ہے، سمندر میں اتنی کمی تو ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ وَعِنْدَهُ خَزَائِنُ، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں اور بے شمار خزانے ہیں، وہ کبھی کم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رستے میں خرچ کرو، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، مثال اللہ نے دی، زمینداروں آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے زمین کی مثال دی ہے، کمثل حبہ، مثال ایک دانے کی ہے، زمین کو کھودتے ہو، ہل چلایا، دانہ کاشت کر دیا،
اور پھر اس کے بعد انتظار میں بیٹھ گئے کہ اب یہ دانہ نکلے گا، غلہ میں کاٹوں گا، سال بھر کا نان نفقہ میرا پورا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم اللہ کے رستے میں دے رہے ہو نا 1 روپیہ بھی، اسے رائیگاں نہ سمجھو، وہ تمہاری کھیتی ہے، تم نے کھیت کے اندر بو دیا ہے، اب جب یہ نکلے گا تو 1 کا 1 نہیں ملے گا، 1 کے 2 نہیں ملیں گے، 1 کے 10 نہیں ملیں گے، 1 کے 50 نہیں ملے گا، 1 کے 100 نہیں ملے گا۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے پودا نکلا، اس پودے پہ 7 خوشے لگے، 7 سڈے لگے، 7 پھلیاں لگیں، 7 خوشے لگے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر خوشے کے اندر، ہر سڈے کے اندر 100 دانے ہیں، تو یہ ایک سے نکلے 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ، تو یہ 1 پر 700 تمہیں مل گیا۔ اور یہ 700 کی تحدید نہیں ہے کہ 700 ہی ملے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ دل کو دیکھتے ہیں، کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے رستے میں اس نے 1 روپیہ دیا، 1 دانہ دیا، اس کا اخلاص کتنا تھا، اس اخلاص کے بعد بھی اللہ 700 سے بھی بے شمار عطا کرتے ہیں، بے شمار اسے ملتا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ جو 5 ارکان اسلام ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور یہ انفاق فی سبیل اللہ ایک بنیادی عبادت ہے، اللہ کے راستے میں دینا بنیادی عبادت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپ سیرت پڑھیں، وہ لوگ اس حقیقت کو پا گئے تھے، اللہ کے نام پر جب خرچ کرنا ہوتا تو وہ نہ اپنی اولاد کو دیکھتے تھے، نہ اپنے گھر کو دیکھتے تھے، نہ بیوی بچوں کو دیکھتے تھے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے تو بے شمار کرنا ہے۔ حتیٰ کہ گھر کے اندر مہمان آ جاتا ہے، کھانا صرف بچوں کے لیے ہے، مہمان آ گیا، اللہ کی نعمت ہے مہمان، پریشانی ہوتی ہے میزبان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن ان لوگوں کا شوق دیکھیے، ان لوگوں کا جذبہ دیکھیے، ان لوگوں کی نیکی کی طرف سبقت کو دیکھیے۔ میاں اپنی بیوی سے کہتا ہے جب تم کھانا رکھو گی تو پھر چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو نیچے گرا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، ساتھ لگے رہیں گے برتن میں، مہمان یہ محسوس نہیں کر پائے گا کہ میں اکیلا کھا رہا ہوں، ان کے پاس کھانا کم ہے، ہم ہاتھ چلاتے رہیں گے، مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا جائے گا اور یہ ثواب ہمیں مل جائے گا۔ رات کو نیکی کی اس عجیب تدبیر پر رب نے جبریل امین کو بھیج دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے پیارے پیغمبر، تیرے یاروں میں سے ایسے بھی ہیں یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ پر، اپنی جان پر، اپنے بچوں پر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود اگرچہ وہ بھوکے ہی کیوں نہ ہو لیکن ترجیح دیتے ہیں۔ ہم اصل میں اس فلسفے سے ناآشنا ہیں، مال کی محبت دل کے اندر اتنی رچ بس چکی ہے کہ ہمارا ذہن ہی نہیں مانتا۔ زکوٰۃ کی معمولی رقم ہو، عشر کی معمولی ترین رقم ہو، ہمارا دل نہیں مانتا ہے، بمشکل اگر کوئی دیتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، اور عام طور پر اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت ہی، جس طرح میں نے ابتدائی حدیث پڑھی، اللہ سے دوری، لوگوں سے دوری، جنت سے دوری اور جہنم کا قرب ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرنا یہ عین عبادت ہے۔
قرآن اور احادیث اس سے بھرے پڑے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، یعدکم الفقر، فقر سے ڈراتا ہے، غریبی سے ڈراتا ہے۔ کہیں زکوٰۃ دے دیں گے مال کم ہو جائے گا، عشر دیں گے گندم کم ہو جائے گی، اللہ کے نام پر کسی مستحق کو دے دیں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ فرمایا یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے، شیطان تمہیں یہ ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، کوئی بھی خیر کا مصرف آیا تو شیطان دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، نہیں بھائی تیری اولاد ہے، تیرا سال کس طرح گزرے گا، اتنی محنت کی کمائی ہے، فوراً حملہ آور ہو جاتا ہے، پھر انسان رک جاتا ہے، نہیں خرچ کرنا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فواحش میں خرچ جب کرنے کا موقع آتا ہے شیطان بھی آ جاتا ہے، یہاں بیٹھ جاتا ہے دل میں اور پھر ترغیب دیتا ہے خرچ کر، ناک کا مسئلہ ہے، نام کا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، خرچ کر۔ پھر اس کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تو یہ قرض بھی لے لے گا، یہ دوسروں سے ادھار بھی اٹھا لے گا، لیکن خرچ ضرور کرنا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فحشاء کے اندر۔ اور آج ہم دیکھیں نا، ہم اللہ کے نام پر کتنا خرچ کرتے ہیں، فواحش و منکرات میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ہم اپنے آس پاس دائیں بائیں وہ لوگ جو غریب اور مفلس ہیں ان کو کتنا دیتے ہیں، اور اپنے بیٹے کی، پوتے کی، بھانجے کی، بھتیجے کی شادی میں کتنا اڑاتے ہیں، خود یہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرنا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فواحش پر خرچ کرنے کا وقت آئے تو شیطان ترغیب دیتا ہے، حکم دیتا ہے خرچ کر دے، یہ خوشی بار بار نہیں آنی، لگا دے جو کچھ ہے۔ آگے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، اللہ تو تمہیں حکم دیتا ہے خرچ کرو، لیکن شیطان روک دیتا ہے۔ شیطان حکم کرتا ہے خرچ کرو فواحش میں، اور تم خرچ کرنے لگ جاتے ہو، لیکن یاد رکھو شیطان کے کہنے پر خرچ کیا، شیطان کا کہا مانا تو آخری انجام کیا ہے، جہنم ہے۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تمہاری مغفرت کا ہے، تم پر فضل کرنے کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ جو تمہیں اپنے نام پر خرچ کرنے کا کہتا ہے اس کے بدلے میں اللہ یہ وعدہ کرتا ہے، شیطان جو تمہیں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے اس کے بدلے میں جہنم ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک سے پہلے ان مالی معاملات میں انشاءاللہ آئندہ جمعے پر میں زکوٰۃ کے فضائل مسائل بیان کروں گا۔ آج یہ تمہیدی باتیں تھیں، ترغیبی باتیں تھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے الصدقۃ ترد البلا، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، صدقہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، گو کہ کوئی مستند نہیں ہے لیکن کچھ اسرائیلی روایات کے اندر پہلی امتوں کا واقعہ ہے۔ بہت سارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ کام اس کا یہ تھا کہ درختوں پر چڑیا پرندے گھونسلے بناتے کسی اونچی جگہ پر، کسی پہاڑ میں، تو جب وہ بچے نکالتی تو یہ جا کر بچے اٹھا کر لے آتا اور پھر انہیں آگے بیچ دیتا تھا۔ اس شخص کا یہ کام تھا۔ تو ان پرندوں نے اللہ سے شکایت کی، یا اللہ اس سے بڑے تنگ ہیں، بچے نکلتے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب جب آئے گا تو اس پر میرا عذاب نازل ہو جائے گا، میں اس کو عذاب دے دوں گا۔ تو یہ شخص پھر گیا وہ بچے اٹھانے کے لیے، راستے میں کوئی فقیر ملا، غریب ملا، کہا بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا اور گیا، اپنا وہ کام پورا کیا،
پرندوں کے بچوں کو اٹھایا اور لے آیا۔ پرندوں نے عرض کی یا اللہ تو نے کہا تھا کہ میں نے آج اس کو ہلاک کرنا ہے، عذاب دینا ہے، یہ بچ کیوں گیا؟ اللہ نے فرمایا ہلاک تو کرنا تھا لیکن آتے ہوئے یہ صدقہ کر کے آیا ہے، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس سے بری موت کو مٹا دیتا ہوں، بری موت اس سے ٹل جاتی ہے۔ اسی واقعے کے بعد میرے نبی نے فرمایا الصدقۃ ترد البلا، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو اللہ کے رستے میں خرچ کیا ہوا صدقہ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے جہاں ہم اور عبادات کے اندر شوق اور ذوق سے لگتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، وہاں پر اللہ کے رستے میں خرچ کرنا، اللہ کے نام پر صدقہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ دنیا میں بھی اس کے اندر عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، اور آخرت میں تو بہت ہی اعلیٰ مقام اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔